اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک چرواہے سے دفاعی سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ عراق میں ایک چرواہا تھا، اس نے اپنی حکمت عملی سے ایران پر اسرائیل کا بہت بڑا حملہ ناکام بنا دیا اور اکیلے ہی اسرائیل کو شکست دے دی۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ عراق میں ایک مغربی علاقہ ہے، وہاں پر صحرا ہے، وہاں پر گزر رہا تھا ایک چرواہا۔ وہ اپنے روٹین کے ایک طرح سے گشت پہ تھا، اپنے ریوڑ کو لے کے نکلا تھا گھمانے پھرانے، کھلانے کے لیے، ٹہلانے کے لیے، اور وہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے بہت دور دیکھا کہ کچھ غیر معمولی سی حرکت ہو رہی ہے جو اس سے پہلے اس نے اس صحرا میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ تھوڑا قریب گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ غیر معمولی نقل و حرکت فوجی نقل و حرکت ہے، اور فوجی جو ہیں وہ اس وقت صحرا میں کچھ کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کی ڈرلز کر رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں۔ کبھی ہیلی کاپٹر وہاں سے اڑتا ہے، کبھی وہاں فائرنگ کی بھی آواز آ جاتی ہے کچھ دیر۔ وہ آرام سے ایک جگہ دبکا بیٹھا رہا اور یہ سب کچھ، ان سب جو حالات تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا اور دیکھتا رہا، اور اس کو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ میرے ملک کی فوج نہیں ہے، یہ عراق کے ملک کی فوج نہیں ہے، یہ تو کوئی غیر ہے جو میری سرزمین پر آ گیا ہے۔ یہ احساس جیسے ہی اس کے دل میں آیا، اس نے فوری طور پر وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد عراق کی فوج کے پاس دوڑتا ہوا گیا، اور اس نے عراق کی فوج سے کہا کہ میں نے صحرا میں کچھ ایسے فوجی دیکھے ہیں جو آپ جیسے نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر ملکی فوجی ہیں جو ہماری سرزمین پہ اتر گئے ہیں، اور شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ عراق کی فوج کے فوراً ماتھا اس کا ٹھنکا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا خطرہ ہے جو ہمارے ملک کے اندر آ چکا ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ عراق کی فوج فوری طور پہ اس نے دیکھا کہ ہم پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اسرائیل جو بہت ہی بڑے پیمانے پہ سرویلنس کا نظام لے کر اس صحرا میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بہت دور سے دیکھ لیا کہ تھوڑے سے فوجی آ رہے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اس صحرا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کر کے وہاں پہ فائرنگ کی، غیر معمولی قسم کی بمباری کی صحرا کے اندر، اور ان فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ ایک عراقی فوجی جان سے چلا گیا اور باقی زخمی ہوئے، اور کسی طرح زخمی فوجی جب واپس پہنچے کیمپ، تو بیس کیمپ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی ملٹری کو بتایا کہ اسرائیل کی فوج مکمل طور پر ہمارے اس صحرا کے قریب آ چکی ہے، وہاں پر اپنے کیمپ گاڑ چکی ہے اور وہاں پہ اپنے آپریشنز وہاں سے شروع کر رہی ہے، جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ تو بہت ہی غیر معمولی نوعیت کی ملٹری موومنٹ ہے۔ اس کے بعد عراق کی فوج نے اس کو مزید اسٹڈی کیا، اس کو مزید دیکھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی گورنمنٹ کو بتایا، اور اس گورنمنٹ کے بعد اس نے شور مچایا اس کی گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد دنیا بھر کے اداروں کو بتایا کہ اسرائیل نے ان کے ملک میں دراندازی کی ہے اور ان کے ملک میں آ گیا ہے، بغیر اجازت آ گیا ہے، اور وہاں سے ایک ایسا بیس بنایا ہے اس نے ملٹری، جس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے، اور وہاں سے وہ ایران پہ حملے کر بھی رہا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی سامنے آیا کہ جب امریکہ کا ایک F-15 طیارہ اصفہان کے قریب نشانہ بنا اور اصفہان کے قریب گرا، تو اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ کو وہاں پہ گرنے والے پائلٹ کی تلاش کے لیے اور اس کو ریسکیو کے لیے مدد کی آفر کی، اور کہا کہ ہمارا جو عراق میں ہم نے ایک بیس بنایا ہے، خفیہ بیس بنایا ہے، بغیر کسی کو دنیا کو بتائے بیس بنایا ہے، وہاں سے ہم اپنے کچھ سرویلنس ڈرون اڑاتے ہیں اور ان کو اس سے ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے کچھ فوجی بھی وہاں سے بھیجتے ہیں ہم ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور ویسے طیاروں کے ذریعے، اور وہاں پہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں سے آپ کے امریکی جو پائلٹ ہے اس کو کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ نے بظاہر جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ مدد کی پیشکش ٹھکرا دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ اسرائیل نے یہ مدد کی بھی ہو، کیونکہ وہاں پہ اصفہان کے قریب بہت سے ایسی مہمات ہوئی ہیں جس میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی بھی امریکی فوجیوں کے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس طرح کا حملہ کیا گیا اور یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، تو وہاں پر ملٹری بیس ایک پورا اسٹیبلش کیا گیا، اسرائیل نے عراق کے اندر آیا، اور اس کی اہمیت بہت تھی۔ یہاں پہ اندازہ تھا کہ ایک چرواہا دیکھ لے گا، اس کا تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور یہ بہت بڑی جگہ تھی، اور یہاں پہ آرام سے اپنے آپریشنز اسرائیل کر سکتا تھا۔ اسی لیے اسرائیل نے آ کے یہاں پہ خفیہ اڈہ بنایا،
اور خفیہ اڈہ بنانے کے بعد اسرائیل نے اس بات کو انشور کیا کہ یہاں پہ قریب کوئی نہ آئے، اس لیے ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا جاسوسی کا نظام، سرویلنس کا نظام اور اس طرح کا نگرانی کا ایک نظام بچھایا۔ لیکن وہ ایک چرواہے سے مار کھا گیا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا وہاں آئے گا اور کہیں سے چھپ کر، کیونکہ اس کی اپنی زمین تھی، اس کو پتا تھا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے تھوڑا سا دیکھ سکتا ہوں، نگرانی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی فوج کو بتا سکتا ہوں۔ ایک چرواہے سے اسرائیل کی جدید ترین جو ملٹری تھی وہ بھی مار کھا گئی، جدید ترین ساز و سامان تھا وہ بھی مار کھا گیا، اور جدید ترین جو جاسوسی کا نظام تھا جو چپے چپے پہ نظر رکھا ہوا تھا وہ ایک چرواہے کو نہیں دیکھ سکا، اور ایک چرواہے نے یہ ساری بازی پلٹ کر رکھ دی اور ساری بساط جو وہاں بچھائی گئی تھی، خفیہ بساط جو اسرائیل نے بچھائی تھی، اس کو تلپٹ کر دیا، الٹا پلٹا دیا۔ عراق کے مغرب میں واقع یہ صحرا جو ہے وہ دریائے فرات کے قریب بھی ہے، اس سے تھوڑا فاصلے پہ دریائے فرات بھی ہے، اور وہاں پہ اس کی ایک الگ ہی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شام اور اردن کی جو سرحد ہے جس سے قریب میں صحرا ملتے ہیں وہ بھی قریب تھا۔ اب یہاں پہ قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اردن میں بھی امریکہ غیر معمولی اپنی جو موجودگی ہے، فوجی موجودگی ہے، اس کو بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح اپنے تھاڈ اور پیٹریوٹ کے سسٹم جو اس کے ڈیفنس لیئر ہے، ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، وہ بھی وہاں لے جا کے وہاں لگا رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل مل کر جارڈن سے ایران پر حملہ کریں۔ ایک طرف اسرائیل سے حملہ ہو، دوسری طرف جارڈن سے ہو، لیکن یہ تیسری بھی ایک لوکیشن تھی جو عراق کی لوکیشن تھی، جس طرف ایران کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، خود عراق کو خبر نہیں ہوئی، اور اگر یہاں سے ایک اور حملے ہو جاتے اور ایک حملہ ہو جاتا بڑا، یا کئی ایک حملے ہو جاتے، تو ایران کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ بے خبری میں آ کے دبوچ لیتے، اور ایران کو اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ پیدر پہ جو وار ہو رہے ہیں وہ تو اسی کے بالکل پڑوس سے ہو رہے ہیں، اور وہاں سے جو طیارے اڑتے ہیں، وہاں سے جو فوجی پلاننگ کی جاتی ہے وہ یہاں آ کر امپلیمنٹ کی جاتی ہے، یہاں پر آ کر اس کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، ساری چیزوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے بہت ساری کی ایسٹس کو، اور اس کے بعد وہ طیارے جہاں چلے جاتے ہیں، ایران کو یہ لگتا تھا کہ وہ شاید دور چلے جاتے ہیں، کسی مشرق وسطیٰ کی بیس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عراق چلے جاتے تھے، وہ اس کے بالکل برابر میں چلے جاتے تھے، فیول بھی کم لگتا تھا، وقت بھی کم لگتا تھا، فوراً آتے تھے، جلد از جلد اس کو نشانہ بناتے تھے، پریسیجن کے ساتھ نشانہ بناتے تھے اور واپس پلٹ کر چلے جاتے تھے۔ تو اس وقت عراق کی سرزمین بہت گرم تھی، جارڈن کو بھی انہوں نے بہت گرم کیا، اور اپنی موجودگی کو امریکہ اور اسرائیل نے بڑھایا، اور اگلا حملہ اب جو ایران کے بارے میں سیز فائر ناکام اگر ہو جاتا ہے، سیز فائر مؤثر نہیں رہتا کسی صورت میں، کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو اگلی جو پلاننگ امریکہ اور اسرائیل کی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کریں گے اردن سے وار، اور اردن کی زمین سے وار کریں گے، کیونکہ وہاں وہ اپنا ڈیفنس ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم لے جا چکے ہیں، اور اسی طرح اپنے F-16 کو امریکہ اسرائیل میں تعینات کر چکا ہے اور اسرائیل سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو اردن اور اسرائیل میں کی طرف سے ایک ساتھ حملہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ایران کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ لیکن جب قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک چرواہے سے ایک دفاعی سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ ایک عراقی چرواہے نے اپنی سمجھداری سے، اپنی دانائی سے ایک دفاعی سپر پاور اسرائیل کو شکست دی۔ وہ اپنا تمام اکوپمنٹ لا کے، اپنی تمام ملٹری بیس بنا کے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک گولی چلائے بغیر، صرف ایک اطلاع دے کر اس پوری ملٹری بیس کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، اور وہاں سے اب عملی طور پہ آپریشنز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایران کی اس پہ نظر ہے، اور اگلا میزائل ایران کا وہیں آ کے گرے گا، اور یہ بات اب چونکہ اسرائیل سمجھ چکا ہے، لہٰذا اب وہ عراق کے کسی صحرا میں قائم اپنی عارضی خفیہ ملٹری بیس جو در اندازی کر کے بنائی گئی تھی عراق میں، وہاں سے اب حملہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح ایک عام سے چرواہے نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک دفاعی سپر پاور کو ناکام بنا دیا، اور اس کی بچھائی ہوئی فوجی بساط الٹ کر رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔